يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مختصر حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب القدر دوستوں اور آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ کی خوبصورت غزل میں آنے والے سامعین، میرے ہم مسلک ہم عقیدہ بھائیوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، اور واجب کا حکم یہ ہے کہ کوئی واجب کا ترک کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، لہٰذا جب سلام کیا جائے تو واجب ہے کہ اگلا بندہ جواب دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ کے لیے ہیں کہ جس نے بلفظ کن اس پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اور ہزاروں بار نہیں بلکہ لاکھوں بار بھی نہیں بلکہ کروڑوں اربوں خربوں بار بھی نہیں بلکہ لامحدود مرتبہ درود ہو پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین انیس الغریبین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین حضور مقصود کائنات بی بی آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ ممجدہ پر کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر ہم نے تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو اے محبوب ہم اس پوری کائنات کو ہی تخلیق نہ فرماتے۔ یعنی کہ اس کائنات کو رب نے بنایا۔ آپ یہ دیکھتے ہیں سورج اپنے ٹائم پر آتا ہے، اپنے ٹائم پر جاتا ہے، انسان صبح اٹھتا ہے صبح اٹھتا ہے کاروبار کرتا ہے، شام آتا ہے سوتا ہے، پوری دنیا کا نظام اتنے خوبصورت انداز میں چل رہا ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دربار نمرود میں گئے نا، تو وہاں پر انہوں نے اس کو یہی دلیل دی۔ انہوں نے کہا اگر تو اپنے آپ کو خدا مانتا ہے تو میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو پھر سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ لیکن وہ نہیں نکال سکا، کیوں؟ ڈیفینیٹلی اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا وہ کیسے کر سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، تو اتنا خوبصورتی سے نظام چل رہا تھا، تو اتنا خوبصورت نظام رب نے بنایا، اور وجہ یہ بیان فرمائی اس لیے بنایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا تھا۔ اچھا ایک بات ہے بتا دوں، مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا۔ ایک تو جو بیان جو ہوتا ہے نا وہ اصل مقصود ہوتا ہے محفل میں، ٹھیک ہے؟ اور اس کا سب سے لاسٹ ٹائم مجھے لگ رہا ہے سارے تھک گئے ہیں، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ رب العزت اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ نا اب آج کل حالات پہ لگے ہوتے ہیں، یقین جانے اس طرح ہی ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو شاید اس کا ایکسپیرینس بھی ہوگا، قبرستان چلے جائیں نا، ابھی یہ میں دوسری جگہوں کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ یہ قبضہ مافیا جو ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ عام بندے کی بات کر رہا ہوں جس کا تعلق قبضہ مافیا سے بھی نہیں ہے۔ اس کا بھلا کیا حال ہوتا ہے جب اس کا کوئی والد یا جاننے والا عزیز و اقربا میں سے کوئی اس دنیا سے چلا جائے نا، تو جب وہ قبر پہ دفنانے جاتے ہیں، دفنانے کے بعد جب وہ قبر کو پکی کروانے لگتے ہیں نا، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 1 فٹ ادھر سے بھی جگہ لے لیں، 1 فٹ ادھر سے بھی جگہ لے لیں۔ یعنی کہ انسان کے اندر اتنی حرص ہے، لیکن یہ حرص صرف دنیا کے معاملے میں ہے۔ اے کاش کوئی آخرت کے معاملے میں حریص ہو جائے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے جنت میں 1 درخت لگے گا، 1000 دفعہ سبحان اللہ کہیں گے 1000 درخت لگیں گے، اور مجھے امید ہے آپ کے نام ایسا جنت میں باغ ہو جائے گا آپ کے نام جس کے اندر 1000 درخت موجود ہوں گے۔ تو نیت کریں آج یہاں سے صرف 1 درخت نہیں لے کر جائیں گے، انشاءاللہ 1000 باغ لے کر جائیں گے۔ اچھا بات کیا چل رہی تھی اس سے پہلے؟ ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے فرمایا محبوب اگر ہم نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا اس پوری کائنات کو تخلیق نہ فرماتے۔ اچھا میری گفتگو 2 حصوں پر مشتمل ہے، مختصر، میں نے بہت لمبی نہیں کرنی، انشاءاللہ آپ نے انگیج رہنا ہے تو پھر آپ کو مزہ آ جائے گا اور بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک سوال
جب باری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی آتی ہے نا، کس کی آتی ہے؟ حضور کی ناموس کی، تو لوگوں کا ایک جملہ ہے جو کہ بڑا مشہور ہے، صرف آج میں نے اس کا جواب دیا۔ وہ جملہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مولوی حضرات بہت جذباتی ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنے جذبات میں نہ آیا کریں، یہ جملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں اتنے جذبات میں نہ آیا کریں۔ تو میں نے ان کو کہا حضرت یہ بتائیے کہ کتنے جذبات میں آنا ہے، جذبات کتنے ہونے چاہیے؟ جب حضور کی بات ہے، جذبات، کوئی شخص ہے وہ آئے آپ کے باپ کو گالی دے دے، آپ اس سے ملیں گے، اس سے روابط قائم رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے۔ اس وقت سارے جذبات ہمارے آ جاتے ہیں، لیکن جب باری حضور کی آتی ہے پھر جذبات کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، اب اس کا جواب میں قرآن کی روشنی میں دینے جا رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے، توجہ ہے، سادہ کر دوں بالکل سادہ۔ اللہ فرماتا ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، آپ ایسی قوم کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، اور پھر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ دوست ہوں ان لوگوں کے جو اللہ سے اور اس کے رسول سے نفرت کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں آپ کو؟ کہا جو اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کرتے ہیں، آپ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں یہ ان لوگوں سے دوستی نہیں رکھیں گے۔ اب چاہے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، وہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم، اگرچہ وہ ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا دیگر رشتہ دار ہوں، جب باری محبوب کی آئے گی تو وہ اپنا مال جان سب کچھ جناب صدیق اکبر کی طرح حضور پر نثار کر دیں گے۔ اچھا اب ہوا کیا؟ ایک وہ ہوتا ہے جی نسلی بدلا، کیا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ نسلی ہے، اور دوسرا ہمارے معاشرے میں لفظ استعمال ہوتا ہے حرامی، جو کہ نہیں کرتے لیکن ہوتا ہے۔ اچھا اب ہوا کیا؟ خاندان میں لڑائی ہو گئی، ایک طرف باپ تھا، دوسری طرف ماما، چاچا، پھپھا، تایا، خالو، کوئی بھی تھا، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے؟ دو ٹیمز بن گئی۔ ایک ٹیم کس کی تھی؟ ساتھ ساتھ چلیں گے تو بات بننی ورنہ نہیں بنی۔ پہلی ٹیم کس کی تھی؟ ایک باپ کی، دوسری طرف کوئی بھی لگا دیں، ماما، چاچا، خالو، پھپھڑ، جو مرضی لگا دیں۔ اب اگر بیٹا کس کا ساتھ دے، اگر ساتھ دے گا والد کا تو لوگ کہیں گے والد کا ہی ساتھ دینا تھا، اگرچہ والد غلط ہو اس معاملے میں لیکن والد کا ساتھ دے گا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا نسلی ہے۔ کیا ہے؟ نسلی ہے، اس لیے باپ کا ساتھ دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی میں آپ کو مین پوائنٹ سمجھا رہا ہوں کہ آگے جاؤں گا تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ کہا ابھی چونکہ دوسری طرف ماما، چاچا، پھپھڑ، وہ دنیاوی معاملات کی چیزیں ہوتی ہیں، کہ معاملات ہوتے ہیں۔ کہا اچھا اب یہ آ جائے دوسری طرف باپ ہو تو اس وقت نسلی ہونے کا حق یہ ہے کہ بندہ باپ کا ساتھ دے۔ اب ماشاءاللہ یہاں پر پڑھے لکھے حضرات اور باشعور حضرات بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کروں گا، مجھے یہ بتائیں ایک طرف باپ ہو اور دوسری طرف تایا، چاچا، ماموں، پھپھڑ کوئی بھی ہو، تو اس وقت نسلی وہ ہوگا کہ جو باپ کا ساتھ دے گا۔ لیکن رب قرآن میں کہتا ہے اگر معاملہ ایسا ہو جائے کہ ایک طرف باپ آ جائے اور دوسری طرف رسول اللہ کی ذات آ جائے تو اس وقت نسلی وہ ہوگا جو باپ کو چھوڑ کر رسول اللہ کا ساتھ دے گا، جو باپ کو چھوڑ کر رسول اللہ کا ساتھ دے گا۔ اب معاملہ سنیے گا ہوا کیا۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے، عبداللہ بن ابی، منافق پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہو لیکن اندر کھاتے، جب وہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اللہ کا قرآن کہتا ہے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ان کا ٹھٹا اڑا رہے تھے، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ منافق عبداللہ بن ابی بہت بڑا منافق، وہ نہ مدینے آنے لگا۔ اچھا عبداللہ بن ابی ان کے جو بیٹے صاحبزادے تھے وہ تھے صحابی رسول، وہ کون تھے؟ باپ منافق تھا لیکن بیٹے سچے پکے صحابی رسول اور عاشق رسول، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، جو بیٹے تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ اب ہوا کیا، عبداللہ بن ابی نے نا مدینے آنے لگا تو اس نے نا جملہ کہا، اپنے جو ساتھی تھے ان کو جملہ کہہ کے آیا، ان کو کہنے لگا کہ ہم مدینے جا رہے ہیں
ہم مدینے جا کر ہم عزت والے ان ذلت والوں کو باہر نکال کھڑا کریں گے. ہم مدینے جا رہے ہیں, ہم مدینے جا کر ہم عزت والے ان ذلت والوں کو باہر کھڑا کر دیں گے. معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت. اس سے ذلت والوں سے مراد اس کی حضور کی ذات تھی. اب ہوا کیا, معاملہ کیا ہوا؟ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عبداللہ بن ابی آپ کے صاحب جاتے ہیں صحابی رسول ہیں, آپ تک یہ خبر پہنچ گئی. عبداللہ بن ابی ابھی منافق ابھی مدینہ شریف نہیں پہنچا, حضرت عبداللہ تک یہ خبر پہنچ گئی. ٹھیک ہے, اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظار نہیں کیا. اب سوال ہوتا ہے جذبات کتنے ہونے چاہیے؟ حضور کا معاملہ ہے تو جذبات کتنے ہونے چاہیے؟ اب یہ سوال کا جواب پہلا جواب دے رہا ہوں, اس کے بعد دوسرا جواب دوں گا. جب باری حضور کی آئی تو جذبات کتنے ہونے چاہیے؟ کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا نا کہ جب عبداللہ بن ابی میرے باپ نے یہ بات کی ہے اور اب وہ مدینے آ رہا ہے, اب آپ نے انتظار نہیں کیا کہ میرا باپ آئے, چونکہ باپ ہے نا, باپ آئے پھر بیٹھیں, کوئی کھانا شانا ہو, کوئی چائے شائے پئیں, کوئی بات ہو, کوئی نہاد ہو لیں, سفر سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا آرام کر لیں, پھر میں پوچھ لوں گا کہ والد صاحب کیا معاملہ ہوا, آپ نے یہ بات کی بھی ہے یا نہیں کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا, کیوں؟ کیونکہ اولاد تھی نا. لیکن معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو فوراً اٹھے اور مدینے کے دروازے پر چلے گئے. اس وقت شہروں کے دروازے ہوتے تھے, جیسے ابھی ہے بھاٹی گیٹ, شیراں والا گیٹ, دلی دروازہ, یہ اس کے اندر اندر شہر ہوتا تھا. اس وقت مدینے کا بھی شہر تھی, اس طرح دروازے. آپ مدینے شہر کے دروازے چلے گئے اور جا کر کھڑے ہو گئے اور نیام سے تلوار باہر نکالی اور اپنے باپ کا انتظار کرنے لگے. اتنی دیر میں باپ آیا, کچھ نہیں پوچھا, تلوار ہاتھ میں تھی سیدھی گردن پر, اور کہنے لگے بتا کیا تو نے یہ بات کی ہے کہ ہم عزت والے ہم ان ذلت والوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے, کیا یہ بات کی ہے؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ تلوار تو نیچے اٹھا, ہٹا, میں تیرا باپ ہوں. اس نے کہا اب تو نے یہ بات کی ہے, جب تک تو یہ بات نہیں کرے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزت والی ذات حضور کی ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل میں ہوں, میں تیری گردن سے تلوار نیچے نہیں کروں گا. تو یہ وہ جذبات تھے جو حضور علیہ السلام کے عشق کے معاملے میں صحابہ کے تھے. ٹھیک ہے جی. پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے او کانوا آباءہم او ابناءہم. ایک طرف تو باپ, اب یہ تو باپ کی باری ہو گئی. اب دوسری طرف یہ ہو کہ ایک طرف کوئی رشتہ دار اور ہو اور دوسری طرف بیٹا ہو, تو اب بندہ وہ ہوگا کہ جو بیٹے کا ساتھ دے گا. لیکن جب باری رسول اللہ کی آ جائے تو اس وقت نسلی بندہ وہ ہوگا, صحیح بندہ وہ ہوگا. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بیٹے کو چھوڑ کر رسول اللہ کا ساتھ دے گا. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی؟ لو جی, تاجدار صداقت خلیفہ اول حضرت خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے ارشاد فرمایا, آپ جنگ کے اندر گئے, آپ کا بیٹا عبد الرحمن وہ جو ہے نا اسلام نہیں لائے, جنگ ہو گئی, جنگ سے واپس آئے تو آ کر عبد الرحمن حضرت صدیق اکبر کا بیٹا کافروں کی طرف سے لڑا. آگے کہنے لگے والد صاحب دوران جنگ نا آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے. کتنے جذبات ہونے چاہیے, میں یہ بتا رہا ہوں. والد صاحب دوران جنگ آپ کئی مرتبہ, آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑے تھے, میں کافروں کی طرف سے لڑا تھا. دوران جنگ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے, لیکن میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا. میں نے کہا والد ہے, اب میں کیا کروں؟ کئی دفعہ میں چاہتا تو آرام سے آپ کا سر قلم کر سکتا تھا, لیکن میں نے نہیں کیا. اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے گا. صدیق اکبر تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا تو نے تو نسلی ہونے کا حق ادا کر دیا, تو نے تو کمال کر دیا, میں نے تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے کچھ نہیں کہا. ایک لمحے کا وسا بھی نہیں کھایا جناب تاجدار صداقت نے, اور ارشاد فرمانے لگے اے بیٹے یہ تو تھا, میں تیری تلوار کے نیچے آیا, تو نے مجھے کچھ نہیں کہا, لیکن تو کافر ہے. خدا کی قسم اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر تیرا سر قلم کر دیتا. پتہ لگا جب باری رسول اللہ کی آ جائے تو اولاد بھی ہو تو ترجیح رسول اللہ کو حاصل ہوگی. تو نا ایک پنجابی شاعر ہے, اس نے نا بڑی خوبصورت بات کی, بچپن سے سنتے ہمارے ہیں, صحیح ہے, تو آپ نے ساتھ پڑھنا, آپ کو پتہ ہوگا, یاد نہیں ہوں گے نا اشعار اس کے. ٹھیک ہے, تو بڑی خوبصورت بات کی, یہی بات کی. ٹھیک ہے, تو شاعر لکھتا ہے, پنجابی شاعر, بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ زندگی دا کوئی تے
معیار ہونا چاہیے کہہ دیجیے سبحان اللہ. ہاں زندگی دا کوئی تے معیار ہونا چاہیے زندگی دا کوئی تے معیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا تے سانو ایہو دسیا سانو ایہو دسیا صدیق یار غار نے سانو ایہو دسیا صدیق یار غار نے سانو ایہو دسیا صدیق یار غار نے کیا کہ سب کچھ سونے تے نثار ہونا چاہیے سب کچھ سونے تے نثار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا حسن تے حسین تے دل تے جانور کے حسن تے حسین تے دل تے جانور کے علی دے غلام وچ شمار ہونا چاہیے علی دے غلام وچ شمار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے. تو یہ ہیں وہ جذبات جو صحابہ کو تھے. اب کوئی جذبات میں آ جائے حضور کے عشق کے معاملے میں تو پتہ چلا کہ یہ جذبات ہمارے اپنے نہیں ہیں بلکہ یہ جذبات ہمیں صحابہ سے وصیت میں ملے ہیں. ٹھیک ہے, صحابہ حضور کے معاملے میں اتنے دلیر تھے اور لوگ سمجھتے ہیں ہم اپنی طرف سے بات کرتے ہیں. یقین جانیں اپنی طرف یہ منبر رسول ہماری ڈیوٹی, ہماری بڑی ذمہ داری. یقین جانیں ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ بولنا ہوتا ہے نا تو اس کو ایک ایک جملہ بولنے کے لیے نا سوچنا پڑتا ہے کہ یہ میں صحیح بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا ہوں. میں حقیقت بتا رہا ہوں, یہ منبر رسول یہ کوئی عام چیز نہیں ہے, ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک لفظ بولنا ہوتا ہے نا تو اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے پہلے اور اس کے بعد یہاں پر آ کے آپ کے سامنے اس کو بیان کرنا ہوتا ہے. ہمیں لیے ہوتا ہے ہم ایسے بات نہیں کرتے. سینکڑوں حدیث کی کتابیں جو ہے نا وہ آپ چھانے. حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حضور نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ جھوٹ باندھے گا تو اللہ رب العزت ایک جھوٹ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر باندھا تو بس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا. تو ہمیں بڑی ذمہ داری سے بات کرنی ہوتی ہے. آپ سینکڑوں حدیث کی کتابیں جو ہے نا وہ چھانیں. ٹھیک ہے, آپ کو کتابوں میں ملے گا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی نا, جب حضور کی ولادت ہوئی نا تو کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم اٹھا. حضور کی ولادت پر کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم اٹھا. ٹھیک ہے, حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی, بلیوں نے خوشیاں منانی شروع کر دی. میں نے کہا بلیوں تمہیں کیا ہوا؟ کہا حضور آ گئے. حضور کی ولادت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم, بیل کٹے اونٹ خوش ہو گئے. میں کہا بھائی تمہیں کیا ہوا؟ تم تو جانور ہو. کیا ہونا کیا ہے؟ حضور آ گئے. حضور کی ولادت ہوئی, سمندر کے اندر مچھلیاں خوشیاں منانے لگ گئی. میں نے کہا مچھلی تمہیں کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا ہے, حضور آ گئے. کہا میں نے یہ وقت دریا موجیں مارنا شروع ہو گیا. میں کہا دریا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم نے کیوں موجیں مارنا شروع کر دی؟ رک جا. کہا آج نہیں رکنا, آج تو جشن منانے کا دن ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا وجہ یہ حضور آ گئے. جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی, حضرت سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں حضور کی ولادت ہوئی تو میں نے حضور کی آمد, حضور کی نور کی روشنی میں شام کے محلات کی زیارت کر لی. میں نے کہا یہ بی بی آمینہ سے میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا ہونا کیا ہے, حضور آ گئے. حضور علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی, حضرت سیدہ بی بی آمینہ حضور کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی آمد ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت جبریل تشریف لائے ہیں. آپ نے ایک جھنڈا مشرق میں لگایا ہے, ایک جھنڈا مغرب میں لگایا ہے, ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پہ لگایا ہے. میں نے کہا جبریل کیا ہو گیا؟ کہا ہونا کیا ہے, حضور آ گئے. میں اپنی بات تھوڑی کہہ رہا ہوں, میں تو بات ان کی کر رہا ہوں کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے.
ہاں کون آ گئے؟ کون آ گئے؟ اچھا شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، سنا دوں آپ کو؟ کون کون سننا چاہتا ہے؟ ہاں شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی. شاعر کہتا ہے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سبیلے مناؤ حضور آ گئے ہیں، 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 سرور آ گئے ہیں. آج تو دن ہے سنیوں حضور کی آمد کا جشن منانے والا، حضور کی آمد کا وقت قریب ہے. اب نہیں کہنا کہ حضور آئے ہیں، اب نہیں کہنا تو پھر کب کہنا ہے؟ ایک مرتبہ سارے با آواز بلند مل کر کہہ دیجئے، آنکھیں بند کر کے حضور کی شان میں جملے کہہ دیجئے کہ حضور آ گئے ہیں، 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 حضور آ گئے ہیں. شاعر لکھتا ہے کہ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے بادشاہ ہو، ارے کج کلا ہو، ارے بادشاہ ہو، ارے کج کلا ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے. ماموں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میری نا طبیعت خراب تھی جب ربیع نور شریف کا نا چاند نظر آیا. میں طبیعت کچھ خراب چل رہی تھی مجھے نا، تو ایک جگہ تقریر کی تھی، اس کے بعد نا وہاں پہ زور زیادہ لگ گیا اور موسم تبدیل ہو رہا تھا، تو پھر گلا خراب ہو گیا اور ہفتے میں بخار میں رہا. تو میں بیمار تھا، میں اسی میں آ کے دکان میں بیٹھا تو ماموں بیٹھے تھے. تو پھر نا عجیب معاملہ ہوا. میں نے بڑی طبیعت ابزار ہو تو بندہ نہ کھانے کو دل کرتا ہے، نہ پینے کو دل کرتا ہے، کچھ کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا. اب ہوا کیا، عجیب سے دل میں خوشی ہو گئی. مجھے نہیں پتا چلا تھا کہ ربیع نور شریف کا چاند نظر آ گیا. ماموں بھی آ گئے. ماموں کہتے ہیں یار عجیب سی خوشی ہو رہی ہے. کہتے میں باہر نکلا ہوں، میں نے لائٹیں دیکھی ہیں، عجیب سی خوشی ہو گئی ہے، دل میں عجیب سی خوشی داخل ہو گئی ہے. تو پھر میں نے موبائل نکالا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو حضور کی آمد کا مہینہ تشریف لے آیا ہے. ٹھیک ہے، تو خوشی تو ہوگی. تو پھر اسی لیے شاعر نے لکھا، شاعر لکھتا ہے کہ سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا. سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا. حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی. کیا میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں،
حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ لوگ جب اللہ کے دین کی وجہ سے نا بڑی اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے، تو جب کوئی بیان اچھا ہو جائے، لوگوں کو پسند آ جائے نا، تو لوگ کہتے ہیں کیا بات کر دی آپ نے، کیا جملہ ادا کر دیا۔ کبھی نعت پڑھنے میں کہتے ہیں کمال کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس پر میں ان کو ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہمارا کچھ کمال نہیں ہے۔ میں اگر یہ کسی دنیا دار کی شان کو بیان کر رہا ہوتا تو تم سبحان اللہ نہ کہتے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں شان حضور کی بیان کر رہا ہوں، تو ہمارا کچھ کمال نہیں ہے۔ تو شاید مقطع میں لکھتا ہے کہ کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی نعتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، درودوں کے گجلے، سلاموں کے تحفے، درودوں کے گجلے، سلاموں کے تحفے، غلاموں سجاؤ کیوں حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ایک دفعہ مل کے کہہ رہے بات ختم کر دی میں نے، انہوں نے مجھے 9:30 بجے کا کہا تھا، لیکن میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اب جتنی بھی گفتگو کروں گا بے معنی ہو جائے گی، اسی لیے آخری دفعہ آپ ہی مل کر کہہ دیں حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ چاند بھی خوش ہو گیا، میں نے چاند سے پوچھا چاند تجھے کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا ہے حضور آ گئے۔ سورج حضور، سورج چمکتا ہے، ٹھیک ہے، دن ہوتی ہے، لوگ دن کا انتظار کرتے ہیں کام کاج پر جائیں، سورج بھی حضور سے نور لیتا ہے۔ میں نے کہا سورج آج تجھے کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا ہے حضور، حضور آ گئے۔ کتابوں کے اندر آیا جب حضور کی ولادت ہوئی تو جو مشرق کے جانور تھے وہ مغرب کی طرف چلے گئے، مغرب والے جانور مشرق کی طرف چلے گئے۔ میں نے کہا جانور ہو تم تو جانور ہو، تمہیں کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا ہے حضور آ گئے۔ تو پتا چلا کہ جانور بھی حضور کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ اب کوئی حضور کی آمد کا جشن نہ منائے تو معنی یہ ہے کہ وہ پھر جانوروں سے بھی بدتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ احسانی، اسی وجہ سے ہم الحمدللہ حضور کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ آج کل جو ہے یہ بڑا جو ہے نا وہ ٹرینڈ چلا ہے، بڑی جو ہے نا وہ اب اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، عید میلاد النبی منائیں یا نہ منائیں، کیوں منائیں، کہاں لکھا ہے، دلیل کیا ہے۔ 12 ربیع الاول یہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ پہ ہے سوال۔ 12 ربیع الاول تو حضور کی وفات کا دن ہے، تم اس دن جشن منا رہے ہو، یہ بڑا ٹرینڈ پہ ہے سوال، ٹھیک ہے۔ تو اب میں سمجھ نہیں آئی جواب دوں یا نہ دوں، کیونکہ مجھے توجہ اب ہے نا وہ بس تھک گئے ہیں آپ لوگ، توجہ ہے لیکن تھک گئے ہیں۔ چلیں بڑا نا اس کو 12 ربیع الاول حضور کی ہے، فائدہ نہیں ہوتا نا، میں نہیں کرتا، فائدہ نہیں ہے۔ اب میں بتاؤں، میں بولتا رہا ہوں، اور ذکر مصطفیٰ ہے، اور ذکر مصطفیٰ اگر کوئی نہ سنے تو پھر بے ادبی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں 12 ربیع الاول حضور کی وفات کا دن۔ اچھا اس میں اختلاف ہے، اب معاملہ کیا ہے سنیں۔ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کیا، اس کو کہتے ہیں 10 ہجری، وہ جمعہ کا دن تھا۔ کون سا تھا جی؟ جمعہ۔ کون سا تھا؟ جمعہ۔ اب اس پر سب کا اتفاق ہے کہ 10 ذی الحجہ وہ جمعے کی تھی۔ 10 ذی الحجہ کب کی تھی؟ سب کا اتفاق ہے، کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا، سارے کہتے ہیں 10 ذی الحجہ جمعے کی تھی۔ اور احادیث میں اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ حضور کی جو وفات ہے نا وہ پیر والے دن ہوئی۔ حضور کی وفات کس دن ہوئی؟ پیر والے دن ہوئی۔ اب آپ حساب لگائیں، 10 ذی الحجہ کو حضور نے حج فرمایا، محرم آیا، سفر آیا، ربیع الاول آیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ حساب لگائیں 10 ذی الحجہ کو اگر جمعہ بنے نا، اور حضور کی وفات کا دن ہمیں یہ پتا ہے کہ پیر ہے اور ربیع الاول میں ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ 12 ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اگر آپ
حجۃ الوداع ذات الحجہ کا مہینہ اگر آپ 30 پہ لگائیں، اگلے دنوں 29 پہ لگائیں، پھر بھی 12 ربیع الاول پیر کی نہیں بنتی، 12 ربیع الاول پیر کی نہیں بنتی۔ آپ ذو الحجہ کا مہینہ 30 کا لگائیں، محرم کا 29 کا لگائیں، سفر کا پھر 30 کا لگا لیں، پھر بھی 12 ربیع الاول پیر کی، 12 ربیع الاول پیر کی چلیں آپ یہ بھی جانے دیں، آپ پہلا 30 کا لگائیں، اگلے دو 29 کے لگائیں، پہلے دو 29 کے لگائیں، آپ کسی بھی حساب سے لگا لیں، کسی بھی حساب سے 12 ربیع الاول پیر کی، پتا چلا کہ حضور کی وفات کا دن 12 نہیں ہے، 12 ربیع الاول حضور کی وفات کا دن نہیں ہے، تو لہذا کوئی جشن مناتا ہے تو بالکل جائز کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے، سنا نا پیر کا روزہ رکھنا، سنا ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہر پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ میری ولادت کا دن ہے۔ حضور تو اپنی آمد کا جشن خود منا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں مصطفی میں حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضور نے جبرائیل سے پوچھ لیا جبرائیل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایگزیکٹلی معلوم نہیں ہے کہ میں کتنے سال کا ہوں، مجھے کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن اتنا اندازہ ہے کہ تیسرے آسمان پر ایک ستارہ ہے، تیسرے آسمان پر ایک ستارہ ہے، ماشاءاللہ حضور کو یاد ہے، حضرت کو نہیں۔ حضور نے فرمایا تیسرے آسمان، حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ تیسرے آسمان پر ایک ستارہ ہے جو کہ انتہائی پیارا ہے، مجھے دل و جان سے پیارا ہے اور ہر میلادی کی آنکھ کا تارا ہے۔ یا رسول اللہ وہ تیسرے آسمان پر ایک ستارہ ہے، وہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، یا رسول اللہ میں اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ حضور نے یہ سنا تو حضور مسکرانے لگ گئے، حضور مسکرانے لگ گئے۔ حضرت جبریل پریشان، حضرت جبریل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے سے میری عمر پوچھی، میں نے کہا مجھے ایگزیکٹلی معلوم نہیں ہے، تو میں نے یہ بتا دیا کہ تیسرے آسمان پر ایک ستارہ ہے جو کہ انتہائی پیارا ہے، وہ ہر 70,000 سال کے بعد ہے۔ یا رسول اللہ میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مسکرانے والی کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا اے جبریل تجھے لگتا ہے معلوم نہیں ہے، وہ ستارہ میں محمد رسول اللہ حسنین کا نانا ہوں، وہ ستارہ میں حسنین کا نانا ہوں۔ تو پتا چلا حضور اس وقت بھی نبی تھے۔ حضور سے بلکہ سوال ہوا تو حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں میں اس وقت بھی نبی تھا جب اللہ حضرت آدم کے خمیر کو تیار فرما رہا تھا، ٹھیک ہے، جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا، حضور نے فرمایا لوگوں میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اول بھی وہ، آخر بھی وہ، ظاہر بھی وہ اور باطن بھی وہ۔ اور پھر اگر کوئی پوچھے بتاؤ یہ میلاد کب تک مناؤ گے، کب تک مناتے رہو گے، تو اس کو ہم نے یہ جواب دینا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش ہے مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور جھنڈوں کی دلیل بھی میں نے آپ کو سنا دی، جھنڈے لگانا کہاں پر لکھا ہے؟ تو جھنڈے حضرت جبریل حضور کی کتاب میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضرت جبریل حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا والی حدیث سنائی، حضور کی آمد ہوئی تو حضرت سیدہ بی بی آمنہ کہتی ہیں ایک جھنڈا مشرق میں لگا، ایک مغرب میں لگا، ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر لگا، تو پتہ چلا اگر کوئی حضور کی آمد پر جھنڈا لگائے تو جھنڈا لگانا سنت جبریل کی ہے، لگوانا خدا کی ہے، لگانا سنت جبریل کی ہے، لگوانا خدا کی ہے۔ سنیو تمہیں مبارک ہو، یہ تو تمہارا مقدر ہے کہ کوئی جبریل کی سنت کو ادا کر رہا ہے، کوئی خدا تعالیٰ کی سنت کو ادا کر رہا ہے، کوئی جبریل کی سنت کو ادا کر رہا ہے، کوئی رب کی سنت کو ادا کر رہا ہے، یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو اپنے بچوں کو یہ نصیحت کیجیے، ٹھیک ہے، ان کو بتائیں کہ بھائی کچھ کرو یا نہ کرو حضور کی آمد کا جشن ضرور منانا ہے، کچھ کرو یا نہ کرو، پڑھو نہ پڑھو، کماؤ نہ کماؤ، جو مرضی کرو، لیکن جب باری حضور کی آ جائے تو تمہارا جان مال اولاد، تمہاری عزتیں، تمہاری آبرو، سب کچھ حضور پر قربان ہونا چاہیے۔ یقین جانے جب یہ ہم بچوں کو سکھائیں گے نا تو انشاءاللہ باقی معاملات خود بخود سیدھے ہو جائیں گے۔ یقین جانے کیوں؟ کیونکہ جب وہ حضور پر جان قربان کر رہا ہے، مال بھی قربان کر رہا ہے، تو حضور نے تو ماں باپ کی عزت کو کرنا سکھایا ہے، تو جب وہ حضور پر جان مال قربان کر دے گا تو پھر والدین کی عزت کیسے نہیں کرے گا، والدین کی عزت کیسے نہیں کرے گا۔
ٹھیک ہے. تو بچوں کو اسلام کی تربیت ضرور دیں. جب اسلام کی آپ تربیت بچوں کو دیں گے تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ معاملہ یہ ہوگا کہ بچے اب دیکھا آنکھوں دیکھا واقعہ سناؤں، آنکھوں دیکھا واقعہ سناؤں. ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں ساری زندگی ختم درودیں کرتے رہے، حضور کی آمد کا میلاد مناتے رہے، جشن کرتے رہے، لیکن جب فوت ہوئے تو ان کے بچوں سے کہا گیا کہ ختم دلانا ہے، قل شریف کرنے ہیں، تو وہ ڈنڈے سوٹے لے کر آ کر کھڑے ہو گئے باپ کی میت. اور خبردار کسی نے جو ہے نا وہ میرے باپ کا ختم دلایا، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ فلانا ہے، یہ ٹھمکانا ہے. لیکن اگر ان کی تربیت ہم نے صحیح کی ہوگی، ہم نے دنیا کی ڈگریاں دلا دی، ہم نے یہ ڈگری دلوا دی، یہ والا کورس کروا دیا، ٹھیک ہے، سارے معاملات جو ہے نا وہ ہم نے کروا دیے، لیکن جب باری آئی دین سکھانے کی، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، نہلانے جاتے ہیں نا، جب غسل دینے جاتے ہیں میت کو، تو وہاں پر ان کو آگے کہتا ہے تمہارا باپ فوت ہوا ہے، تم ذرا ہاتھ بٹاؤ اپنا، تھوڑا سا جو ہے نا وہ صاف کرو. وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر رہے، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے. لیکن جب حضور کا عشق سکھایا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ باہر سے کسی کو نہلانے والے کو بلانے کی ضرورت بھی نہ پڑے، ٹھیک ہے، وہ بچہ اپنے والد کو خود غسل دے. اس سے بڑی بات کو کیا ہو سکتی ہے؟ اور فرمایا کہ جب بندہ انسان جب اس دنیا فوت ہو جاتا ہے نا اور قبر کے اندر جاتا ہے تو پھر اس سے سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو انقطع عمل، اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، مگر 3 اعمال اس کو ابھی بھی جو ہے نا وہ اس کا ثواب یا گناہ ملتا رہتا ہے. وہ کون سے ہیں؟ اس میں سے ایک حضور نے فرمایا نیک اولاد. جو شخص نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو نیک اولاد چھوڑنے کا ثواب قبر میں بھی دیتا رہتا ہے. نیکی کرتا ہے وہ دنیا میں، باپ کی روح کو قبر کے اندر سکون پہنچتا ہے. پانی کا کولر لگواتا ہے وہ مساجد کے اندر، باپ کی روح کو قبر میں سکون پہنچتا ہے. اس 11ویں والے کی 11ویں مناتا ہے، غوث پاک کی 11ویں مناتا دنیا میں ہے، لیکن باپ کو سکون قبر میں پہنچتا ہے. حضور کا میلاد دنیا میں مناتا ہے لیکن باپ کو سکون قبر میں پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی دینی کام کرتا ہے، فلاحی کام کرتا ہے، کرتا نیکی کے کام دنیا میں ہے، سکون باپ کو قبر میں پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اولاد کی تربیت آج کل کے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہمارا بچہ آج کل جو ہے نا وہ موبائل کے اندر لگا ہوا ہے اور تربیت اس کی ہم نہیں کر رہے. اس کی تربیت یا تو کارٹون کر رہے ہیں، یا تو یہ ٹی وی ڈرامے والے کر رہے ہیں، یا تو موبائل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ ایک کارٹون لگتے ہوئے ڈوریمون بڑے مشہور ہے، اس میں کیا دکھایا گیا؟ ٹھیک ہے، وہ بچہ ہوتا ہے وہ والدین کی عزت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ نالائق ہوتا ہے. بچے کو آپ جس طرح ڈھالیں گے نا وہ اس طرح ڈھلے گا. آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہر تو نالائق ہی رہے، ٹھیک ہے، اور گیجٹ سے مدد لیتا رہے، تو وہ پھر ڈرپوک ہی نکلے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کو یہ بتائیں گے کہ حسنین کے نانا کی سنتوں پر عمل کرو، اور ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ حضرات حسنین کریمین کی تربیت کس طرح ہوئی تھی اور حضور نے کس طرح ان کی تربیت کی، تو پھر انشاءاللہ عز و جل وہ بھی ان کی طرح نکلیں گے اور پھر ہم شریعت پر جو ہے نا وہ عمل کرنے والے بنیں گے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا مدنی چینل سب سے بہترین سورس ہے آج کل کے زمانے میں. مدنی چینل سب سے بہترین سورس، ٹھیک ہے. اور ابھی آج کل کارٹونز اینیمیشن جو ہوتے ہیں نا وہ آج کل شروع کیے ہیں، اور یوٹیوب کے اوپر وہاں پر جو ہے نا وہ الحمدللہ پوری 7-8 ملین ویوز آ رہے ہوتے ہیں ایک ویڈیو پر. تو یہ بہت بڑا کام ہے. اور مزے کی بات بتاؤں، یہ ایک جو اینیمیشن کی جو 4-5 منٹ کی ویڈیو بنتی ہے نا، اس پہ خرچہ آتا ہے تقریباً 7-8 لاکھ روپے. ایسٹیمیٹلی بتا رہا ہوں، کنفرمیشن نہیں، تقریباً اتنے اس کے آس پاس 5 سے 7-8 لاکھ روپے آتا ہے ایک 4-5 منٹ کی ویڈیو پر. ٹھیک ہے، وہ بناتے ہیں، کئی بنا چکی ہیں سینکڑوں، اس کو یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یوٹیوب چینل مونیٹائز بھی نہیں، یعنی کہ وہاں سے پیسے بھی نہیں آ رہے، مونیٹائزیشن آن نہیں ہے. تو یوٹیوب نے ویسے بھی جو مونیٹائز نہیں کیا چینل ان کو بھی ایڈ دکھانا شروع کر دی ہے، تو یوٹیوب چینل مونیٹائز بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر بھی دین کا کام ہو رہا ہے. تو آپ اپنے بچوں کو مدنی چینل دکھائیں. صبح دیکھیں گے جب بھی حضور کی سنت سیکھیں گے، دوپہر کو دیکھیں گے جب بھی صحابہ کا عشق آئے گا، رات کو دیکھیں گے جب بھی اولیاء کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق ملے گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد ختم. ہاں آ جائیں. ذکر ہے فتح، ذکر شفا ہے، ذکر ہے دوا، ذکر ہے دوا. نجات ملتی ہے اس کو یقیناً کرے جو کلمے ذکر اللہ. ذکر سے بڑھ کے کوئی
عمل نہیں ہے فرمان رسول اللہ. لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا اگر ہو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا الفضل سبحان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ کے کیا پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ کے کیا پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک ہے خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے روز اعظم ہو یا ہو داتا حج میری. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے روز اعظم ہو یا ہو داتا حج میری. یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ ہے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. میرے مولا میرے خدا تو ہی خالق ارض و سما تو ہی مالک روز جزا میں ہوں سراپا جرم و خطا. میرے مولا میرے خدا تو ہی خالق ارض و سما تو ہی مالک
روز جزا میں ہوں سراپا جرم و خطا، پھر بھی تجھ سے ہے یہ دعا وقت نزا جو آئے میرا لب پر ہو بس ایک صدا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی وحی اللہ نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ اور ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں سلام، سلام گلشن وحدت کے پھول، یہ سلام
افسانہ ہو قبول، دست بستہ کھڑے ہیں حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلام نا سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ انما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ہمارے کو مولا پاک پروردگار ہم نے یہاں بیٹھ کر تیرا ذکر کیا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تیرے آقا تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کی مولا کریم ختم پاک پڑھا گیا حاضر طعام کیا گیا جو عمل خیر کیے کہ مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی مہربانی سے جو تو نے ثواب عطا فرمایا حدیتاً تحفتاً عقیدتاً احتراماً تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب کریم اس کا ثواب جمیع انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح مبارکہ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت کرام جملہ صحابہ کرام صحابیات تبع تابعین اولیاء کرام مشایخ عظام علماء کرام شہداء کرام ائمہ مجتہدین بزرگان دین اولیاء کاملین
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جملہ مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات سب کی روحوں کو درجہ درجہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوص مولا کریم اس محفل کے اندر جتنے حاضرین ہیں، ان کے جتنے بھی عزیز و قریب دوست احباب بڑے چھوٹے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، مولا کریم سب کی روحوں کو اس کا اصالِ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب کریم ان سب کے برابر اور مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے پیارے بھائی جنہوں نے یہ محفل میلاد کا اہتمام کیا، مبین بھائی ان کے والد صاحب جناب شراز صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں، مولا کریم کو قبول و منظور فرما۔ یا رب کریم ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ مولا کریم بہت اچھے اور اخلاق والے آدمی تھے، مولا کریم ان سے تعلق رہا ہے، مولا کریم ان کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور مولا کریم ان کو گناہوں کو معاف فرما، ان کے سیئات کو حسنات کے اندر تبدیل فرما۔ مولا کریم کل بروز قیامت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آب کوثر بدست حضور نبی کریم جام بھر بھر کے پینے کی توفیق عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرما، پل صراط پر آسانی فرما، جنت الفردوس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ مولا کریم یہ سب دعائیں ہم سب کے حق میں بھی قبول و منظور فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت عطا فرما۔ مولا کریم اس محبت کے ساتھ حضور کی یاد، آپ کا ذکر اور فکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح میلاد کی محفلوں کو سجانے کی اور آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہماری اس صحیح کو، ہمارے ان بھائی کی صحیح کو، اور جتنوں نے ان کے لیے کوشش کی مولا کریم اس محفل کے لیے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اسی طرح ان کو اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ان کے گھر کے بڑوں کو چھوٹوں کو مولا کریم اس کی برکت عطا فرما۔ مولا کریم انہوں نے یہ گھر بنایا، اس کے اندر اللہ مالک و مولا ان کو خیر و برکت عطا فرما، اس گھر میں خوب خوشیاں ان کو دکھا دیکھنا نصیب فرما۔ مولا کریم ان کی والدہ کو صحت عطا فرما، ان کا سایہ تادیر ان پر قائم دائم سلامت فرما۔ مولا کریم اے پاک پروردگار ہمارے والدین کو بھی اے مالک مولا جن کے زندہ ہیں ان کو صحت اور عافیت عطا فرما، جن کے دنیا سے رخصت ہو چکے مولا کریم ان کی مغفرت فرما۔ اے مالک مولا جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، نیک دلی جائز حاجتیں دل میں رکھتے ہیں مولا کریم، اس کے علاوہ جو کوئی پریشان ہے کسی وجہ سے مالک ہمارے آتی بھائی اور زرطاف صاحب مطلب ان کو بھی کوئی مسئلہ آیا ہوا ہے مولا کریم، اپنے حبیب کا صدقہ مولا کریم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ مولا کریم ان کی مشکل کو آسان فرما۔ مولا کریم اور بھی جو بھائی جو نیک دلی جائز حاجتیں لے کے بیٹھے ہیں، اس میلاد کی برکت سے ان کی سب کی نیک دلی جائز حاجتیں پوری فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، اور جب دمے واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو نگاہوں میں ہو جلوہ مصطفیٰ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، او لا الہ الا اللہ، او لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔